بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب الکلام فی ان الامر یدل علی اجزاء المأمور به۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ امر کے صیغے کے ذریعے سے جس کام کا حکم ملا ہے اس کام کو کرنا، یہ مامور بھی کا جو فریضہ مکلف کے ذمے میں عائد ہوا تھا، وہ فریضہ پورا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ پورا فریضہ پورا ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے۔ اس کا بیان اس باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ اس باب میں کل 3 فصلیں ہیں۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پہلی فصل میں فرما رہے، فصل نمبر 41 میں وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِفِعْلِهِ، آپ یہ جان لو، یقین کر لو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے، لم يخل المأمور اما ان يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الامر او يزيد على ما تناوله الامر او ينقص۔ تو مامور کہتے ہیں جس کو حکم دیا جائے، مامور بھی کہتے ہیں جس کام کا حکم دیا جائے، آمر کہتے ہیں حکم دینے والا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ یقین کر لو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے تو مامور یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے، مکلف بندہ 3 حالات سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو مامور بھی کو صحیح نہج کے مطابق، اللہ کی طرف سے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، او یزید علی ما تناولہ الامر، یا صیغے امر کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس نہج پر کرنے کا حکم دیا گیا اس پر اضافہ کرے گا، او ینقص، یا ہے کہ اس میں کچھ کمی کرے گا۔ یعنی مامور بھی کے اعتبار سے، اس کے ادائیگی کے اعتبار سے یہ 3 حالات ہوں گے۔ 3 حالات میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، یا تو مامور یعنی مکلف بندہ حکم دیے ہوئے کام کو، مامور بھی کو اسی نہج کے مطابق ادا کرے گا جس نہج پر اسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یا اس میں اضافہ کرے گا یا اس نہج میں کچھ کمی کرے گا۔ کہہ رہے فَإِن فَعَلَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ، اگر مکلف بندے نے مامور بھی کو اس فریضے کو اس نہج کے مطابق ادا کیا جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا، اسی نہج کے مطابق اگر مکلف بندے نے مامور بھی کو ادا کیا، اجزاءہ ذالک بمجرد الامر، تو صرف حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اور وہ مامور بھی پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مکلف بندے نے نماز کو اس کے شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کے ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے اور تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کیا، تو اس کے ذمے میں مان لو فجر کی نماز کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا وہ حکم پورا ہو گیا، فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا۔ وقال بعض المعتزلہ، بعض معتزلہ کا کہنا ہے الامر لا يدل على الاجزاء بل يحتاج الاجزاء الى دلیل آخر، کہ صرف حکم پر عمل کرنا، امتثال امر، یہ اجزاء کی علامت نہیں ہے، یعنی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے فریضہ ذمے سے ساقط ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ فریضہ ذمے سے ساقط ہونے کے لیے
کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہے، بل یحتاج الاجزاء الی دلیل آخر، فریضہ ذمے سے ساقط ہونے کے لیے دوسری دلیل کی ضرورت ہے۔ وہذا خطأ، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ کہنا غلط ہے، معتزلہ کا یہ کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے۔ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر، مکلف بندے نے مامور بھی کو اس نہج کے مطابق ادا کیا جس طریقے کے مطابق ادا کرنے کا اسے حکم ملا تھا، تو ضروری ہے کہ فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہونا چاہیے، جیسے کہ اس کو حکم ملنے سے پہلے وہ بری الذمہ تھا، ویسے حکم پر عمل کرنے کے بعد بھی اس کا ذمہ بری ہونا چاہیے، وہ سابقہ حالت پر لوٹنا چاہیے۔ اس لیے معتزلہ کا یہ کہنا کہ دوسری دلیل ہو جو یہ کہے آ کر، یا جس دلیل سے یہ معلوم ہو کہ اس مکلف بندے نے حکم پر عمل کیا، فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہوا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملے اور مکلف بندہ اس معمور بھی کو اللہ کے بتلائے ہوئے، شریعت کے بتلائے ہوئے نہج کے مطابق ادا کرے تو فریضہ اس کے ذمے سے ساقط، اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ حکم ملنے سے پہلے جیسے وہ بری تھا، ویسے حکم ملنے کے بعد بھی، یعنی حکم پر عمل کرنے کے بعد بھی وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی فصل تھی۔ دوسری فصل میں کہہ رہے فصل فاما اذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر۔ کہتے ہیں کہ مکلف بندے نے معمور بھی پر اضافہ کیا، جس نہج کے مطابق شریعت نے کہا تھا ادا کرنے کے لیے، اس میں بھی کچھ اس نے اضافہ کر دیا۔ جیسے شریعت نے اسے نماز میں رکوع کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور رکوع جھکنے کو کہتے ہیں، پیٹھ اور سر ایک سیدھ میں آ جائے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر آ جائے، اتنی، اور بس تھوڑی دیر بھی رکے، طمانینت اسے حاصل ہو جائے، بس اس کو رکوع کہتے ہیں۔ ایک تسبیح کے بقدر بھی رک گیا تو رکوع حاصل ہو گیا، لیکن اس نے مان لو 9 تسبیحات یا 11 تسبیحات کے بقدر رکوع میں رکا ہی رہا، رکوع میں رکا ہی رہا، تو ایسی صورت میں ادنا مقدار سے تو رکوع کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اس نے جو اضافہ کیا ہے یعنی 9 تسبیحات 11 تسبیحات کے بقدر جو ٹھہرا ہے، تو اس ذکر کا اسے ثواب ملے گا۔ تو وہی کہہ رہے فاما اذا زاد، معمور بھی پر اگر مکلف بندے نے اضافہ کیا، اس طور پر کہ جیسے اسے نماز میں رکوع کا حکم ملا، اس نے ادنا مقدار پر اضافہ کر دیا، تو فریضہ تو ادنا مقدار سے ساقط ہو جائے گا، اور جو اس نے اس پر زیادتی کی اضافہ کیا ہے وہ تطوع شمار ہوگا، لا تدخل فی الامر، معمور بھی میں وہ چیز داخل نہیں ہوگی۔ وقال بعض الناس، بعض لوگوں کا کہنا ہے الجمیع واجب داخل فی الامر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع کی ادنا مقدار اور اعلیٰ مقدار دونوں، کامل مقدار دونوں واجب ہے، داخل فی الامر، معمور بھی میں داخل ہے۔ وہذا باطل، امام شیرازی کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے مان لو ایک تسبیح کے بقدر رکوع کر کے رکوع سے اٹھ گیا، تو کیا کہیں گے ہم؟ رکوع حاصل ہو گیا، اس کو رکوع چھوڑنے والا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں مقدار واجب ہے، تو پھر ادنا مقدار رکوع سے رکوع حاصل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ادنا مقدار سے بھی رکوع حاصل ہو جاتا ہے۔ لأنما زاد علی الاسم، اس لیے کہ جو کچھ شریعت نے مقدار بتائی اس پر اگر اس نے اضافہ کیا، یجوز له ترکہ علی الاطلاق، تو اس اضافے کو چھوڑنا بھی مطلقاً اس کے لیے جائز۔ فإذا فعلہ، جب اس کے لیے یہ ممکن ہے، لم یکن واجبا، تو پھر یہ واجب نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ دیگر نوافل کا معاملہ ہے کہ فرض تو واجب ہے، لازم ہے، اس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی، لیکن سنت جو ہے کوئی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور سنت کوئی لازم نہیں ہے
کہ اس کے نہ کرنے پر کوئی سزا ملنے والی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی نے اضافہ کر دیا مامور بھی کی بتلائے ہوئی شرعی کیفیت پر، تو وہ اضافہ تطوع شمار ہوگا، واجب نہیں شمار ہوگا، ادنا مقدار واجب ہوگی بات کی جو شریعت نے بتلائی ہوگی۔ اب تیسری فصل کہہ رہے فَأَمَّا إِذَا نَقَصَ عَنِ الْمَأْمُورِ، اگر مامور بھی مکلف بندے نے مکلف بندے نے مامور بھی کے اندر کچھ کمی کر دی، گھٹا دیا، کچھ کمی کر دی، یعنی شریعت نے جتنا بتلایا تھا اس میں سے کچھ کمی کر دیا، تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کم کس چیز کو کیا، رکن کو کم کیا یا شرط کو کم کیا۔ اگر اس نے رکن میں کمی کر دی تو فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا اور وہ امر پر عمل کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اور اگر اس نے شرائط میں بھی کمی کی، جیسے نماز بغیر طہارت کے پڑھا، رکن میں کمی کر دی، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، رکوع نہیں کیا، تو نماز ہی اس کی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اس نے سنتوں میں، مستحبات میں کمی کر دی، جیسے وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو وضو تو حاصل ہو گیا اس کا، یا نماز میں توجیہ بھول گیا، وجہتو بھول گیا، نماز حاصل ہو گئی، یا سورہ فاتحہ کے بعد کی سورت نہیں پڑھی، تو وہ تو سنت ہے، نماز تو اس کی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ مکلف بندے نے اگر مامور بھی میں کمی کر دی تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کمی کس چیز میں کی، کیا عبادت کی صحت کے لیے جو چیز شرط ہے، رکن کا درجہ رکھتی ہے، اس میں کمی کر دی، جیسے نماز اس نے بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھ دی، لم یجزی، تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوئی، ولم يدخل فی الامر، اور وہ مامور بھی میں داخل بھی نہیں ہوا، لأنه لم يأتی بالمأمور به على الوجه الذي امر به، اس لیے کہ اس نے مامور بھی کو شریعت کے بتلائے ہوئے نہج اور طریقے کے مطابق ادا نہیں کیا۔ وَإِن نَقَصَ مِنْهُ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، اور اگر اس نے کمی کر دی ایسی چیز میں جو اس عبادت کے لیے شرط نہیں ہے، رکن نہیں ہے، جیسے وضو میں بسم اللہ چھوڑ دیا، اجزاہ عن المامور، تو مامور بھی ادا ہو گیا، کافی ہو گیا اس کے لیے، اس لیے کہ اس نے سنت چھوڑ دیا، تطوع چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے فریضہ تو ادا ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سنن، مستحبات، آداب کو چھوڑ دیا تو کیا وہ امر ظاہر میں داخل ہوگا؟ بعض حضرات کہتے ہیں وہ امر ظاہر میں داخل نہیں ہوگا، وقال اصحاب ابی حنیفہ، لیکن حنفیہ کہتے ہیں یدخل فی الامر، امر ظاہر میں داخل ہوگا، وہذا غیر صحیح، امام شیرازی کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے حنفیہ کی بات، اس لیے کہ امر ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مامور بھی کو اس کے ارکان، اس کے شرائط، اس کے سنن، مستحبات، آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس نے اگر وضو کے اندر فرائض تو ادا کیے لیکن سنتوں میں سے کوئی سنت چھوڑ دی ہے تو گویا کہ ادب چھوڑ دیا، اس نے مستحب چھوڑ دیا، تو جو ہے فریضہ تو اس کے ذمے سے ادا ہو گیا، لیکن امر ظاہر میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن المکروہ منہی عنہ، اس لیے کہ سنت پر نہ عمل کرنا یہ مکروہ ہے اور مکروہ کے ارتکاب سے روکا گیا ہے، فلا یجوز ان يدخل فی لفظ الامر، تو امر کے الفاظ میں اس کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ جیسے حرام کا معاملہ ہے کہ حرام سے بچنا واجب، اسی طریقے سے مکروہ سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے بسم اللہ چھوڑ دی وضو میں تو گویا کہ ایک ناپسندیدہ کام کیا، تو اس سے اس کو بچنا چاہیے، وہ امر ظاہر میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ وضو کا فریضہ اس کا ادا ہو گیا۔ نماز میں ضم صورت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کی صورت چھوڑ دی تو نماز تو اس کی ادا ہو گئی، لیکن وہ امر ظاہر میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک اہم سنت کو چھوڑ دیا۔ اور امر ظاہر کا مطلب ہی یہی ہے کہ عبادت کو اس کے تمام ارکان، شرائط اور آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا۔ تو رکوع وغیرہ چھوڑنا تو حرام ہے، سجدہ چھوڑنا تو حرام ہے، سورہ فاتحہ کو نہ پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن وجہت نہ پڑھنا یہ
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی، تو کہ ایک ناپسندہ کام کیا، اور عبادت کو ایسے ناپسندہ کاموں سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب